الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. ہم نے سورہ احزاب شروع کر رکھی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی ہدایات کا کیا کہنا. اس سورت کو جس نے سمجھ کے پڑھ لیا، خاص کر یہ آیات جو ہمارے زیر مطالعہ ہیں جنگ خندق یا جنگ احزاب کے بارے میں، آپ یقین مانیں وہ رہنمائی ہے کہ جرنیل ہوں، فوجی سپاہی ہوں، عام انسان ہوں، کس طرح یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کے لیے سود مند ہیں. ذرا آپ غور فرمائیں اور دیکھیں، ان کو سمجھیں اور ان کو لوگوں تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت 24 جو کل ہم نے پڑھی ہے کہ صادقین کو اپنے صدق کا اجر ملے گا اور منافقین کو ان کے نفاق کی وجہ سے عذاب ہوگا. اور پھر اس میں جو سب سے بڑی امید افزا بات ہے کہ منافقین کو توبہ کی دعوت دی گئی ہے. تو قیامت کا قیام جو ہے یاد رکھیں. وہ قرآن میں آپ پڑھیں نا، ایک طالب علم اچھی طرح سمجھتا کہ اتنی یقینی ہے، اتنی کہ آخرت اتنی یقینی ہے کہ وہ ہو کر رہے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑے مختلف اسالیب بیان فرمائے ہیں. لہٰذا یہ یہاں بتا دیا کہ قیامت قائم ہی اس لیے ہوگی کہ جنہوں نے اللہ کے لیے احکامات کو مانتے ہوئے دنیا میں زندگی گزاری، ان کو اللہ تعالیٰ جنت جیسی نعمتیں عطا فرمائے، اور جو منافقین جنہوں نے کافر اور منافقین جنہوں نے اللہ کے دین کے خلاف کام کیا، ان کو اللہ سزا دے، اور وہ جنت بھی اور دوزخ دائمی ہوگی. یہ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے اور جہنم سے بچائے. آمین ثم آمین. دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ ہے توبہ. یاد رکھیں توبہ کو اپنا دیکھیں نا، خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز کے بعد 3 دفعہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور ایک ایک سٹنگ میں جب ایک ایک محفل ہوتی تھی نا تو 70 یا 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار فرماتے تھے. لہٰذا یہ ہمارا پوری طرح وطیرہ ہونا چاہیے زندگی میں کہ ہم ایک تو فرض نمازوں کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ، اللہ اکبر کہنے کے بعد، اور پھر اللہ سے معافیاں ہر حال میں، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے. اچھا ایک بات بتائیں، توبہ کی سب سے اچھی دعا اللہ تعالیٰ نے کون سی بتائی ہے؟ سید الاستغفار. سید اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أماتك. اچھا یہ جب ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک، اس یہ الفاظ کہنے سے ہمارے اندر کیا حرکت ہونی چاہیے؟ کیا چیز ہمیں عاجزی آنی چاہیے، انکساری آنی چاہیے. اللہ میں صرف غلام نہیں ہوں، میرا باپ غلام تھا، میری ماں غلام تھی. تکبر نام کی چیز اگر ہم نے سمجھ کے پڑھا ہے، کیا کہنے. آپ یقین مانیں انسان اس سے بہتر کلمات جو اللہ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی اور بتا نہیں سکتا. کہ تکبر جس کو اللہ نے سب سے جہنم میں پہنچنے والوں کا وہ ہوگا وطیرہ، اس سے بچنے کے لیے یہ دعا کتنی، یہ 3 کلمات کتنے قیمتی ہیں. اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک و ناسیت بیدک، میری بالغ پیشانی کے بال تیرے قابو میں ہیں، میں ہر حال میں اے اللہ میں تیرے کنٹرول میں ہوں. ایک ایک آیت کو دعا کے ایک ایک لفظ کو سمجھ کر پڑھا کریں تاکہ اس کے دل و دماغ پر اثرات مرتب ہوں.
यार मैं सोचती हूँ कि कितनी अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हम समझ जाते हैं, मीनिंग हमें पता चल जाते हैं। तो आम पब्लिक को इतना नहीं समझ सकती, बहुत सारे लोग। तो कितना अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई हमारे ऊपर। हाँ, लेकिन हमें लोगों को समझाना चाहिए। और वरना गलत लफ्ज भी निकल जाते हैं मुंह से। हाँ, लेकिन वो जब आप शऊर के साथ नहीं निकालते ना, समझ के नहीं निकालते, तो फिर ये सब चीज़ें मुमकिन है। जी सर। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जितनी बातें करें, समझें, समझ के करें, कुरान को समझ के पढ़ें। आयत 25 में फरमाया कि ज़रा इस ग़ज़वा अहज़ाब को देखो, काफरों की तैयारियां देखो, यहूद के सारे हथकंडे देख लो, कितनी बड़ी फौज जमा करके लाए। मदीना एक गांव की हैसियत थी, किस तरह अल्लाह ने बचाया। तो अल्लाह ताला क्या खूब फरमाते हैं, वरद्दल्लाहुल्लज़ीन कफरू बिग़ैज़िहिम, सारे गैज़ व गज़ब के साथ अल्लाह ताला ने उनको बिल्कुल नाकाम कर दिया। लम यनालू खैरा, वो कोई अपना मकसद हासिल ना कर सके। कफ़ा अल्लाहुल मोमिनीन अल क़िताल, और इस पूरे मरहले में अल्लाह ताला किताल के लिए मोमिनों के लिए काफ़ी हो गया। वकान अल्लाह कवियन अजीज़ा। ये अल्लाह के लिए क्यों कहा कि वो कवि भी है और अजीज भी है? अगर इस आयत के हवाले से बताइए। जल्दी करें। सर सवाल रिपीट कर दें जरा एक दफा, जजाकल्ला। इस आयत में ये लफ्ज, दो सिफात अल्लाह की, कवियन और अजीजा, क्यों आए हैं? सर जी, कवि इस लिहाज से कि उसने उन लश्करों को शिकस्त दी, और दूसरा अजीज इस लिहाज से कि वो जो अपने प्लानिंग्स करके आए थे वो सारी फेल कर दी उसने। वो जबरदस्त है, अमर उसी का चलेगा, और कोई उसकी ताकतों के आगे ठहर नहीं सकता। गुजारिश ये है कि ये जब हम सारी बात करते हैं ना, उसको फौरन खुद अपनी ज़ात के लिए भी, बात आपकी ठीक है, लेकिन अल्लाह इसलिए कवि है कि फैसले फतह और शिकस्त के वो करता है, और कवि है, वो ताकतवर है। जी, शिकस्त वही दे सकता है जिसके साथ अल्लाह ताला की ताकत हो, और अल्लाह की ताकत मशरूत है नेक आमाल से। उसकी रज़ा के लिए जो अमल किया जाए, उसके लिए ज़रूर इंसान को ताकत और कुव्वत फराहम करता है। लेकिन यहाँ इसलिए बात बड़ी समझ आती है कि इतने तद, द, त, तेज वादे अपने दिल में पक्का सच्चा समझ के आए थे कि आज तो हम मलिया मेट कर ही देंगे मदीने को, लेकिन वो बिल्कुल नाकाम लौटे। मदीना कायम रहा और उनको शिकस्त हुई। तो ये कवि है, ये अल्लाह अजीज है, वो गालिब है। ये देखें ना, ये खुद मेरे जहन में जब मुझे ये समझ आती है कि ग़ज़वा अहज़ाब जैसा मामला हो, आज आप देखें उसका बिल्कुल उसके बराबर का वाक़या हुआ है अफ़गानिस्तान में। किस तरह पहले रूस ने शिकस्त खाई, अमेरिका ने शिकस्त खाई, सिर्फ सिवाय अल्लाह के कवी और अजीज होने के और कोई चीज़ नहीं है जो वहाँ इनकी शिकस्त का बायस बने। अल्लाह की ताईद और नुसरत मुजाहिदीन के साथ थी। जी सर, ऐसे तो ही। मेरा, आप मेरी बात सुने, इससे मेरा ईमान बड़ा मजबूत होता है कि वो रब, मैं उसकी ताईद और नुसरत हासिल करूं। अगर मैं और वो नुसरत हासिल होगी उसकी इताअत और फर्माबरी और इत्तिबा से, और उसका दुनिया में जीता जा सकता नमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनकी एक एक बात अल्लाह ताला ने तारीख में महफूज कर दी है। अब बात समझ आई है कि नहीं आई? जी सर। अच्छा, उसके बाद जो सबसे बड़ा जुर्म और जुल्म किया वो बनी कुरैज़ा ने था, कि अंदर होकर उन्होंने बाहर उन इतने बड़े अहज़ाब के साथ साजिश में मिल गए
کہ چلیں ہم اندر سے ہم کرتے ہیں، باہر سے خدا نخواستہ اگر اس چال تجویز کامیاب ہو گئی ہوتی تو آپ مجھے بتائیں کہ واقعتاً مدینہ ملیمیٹ ہو گیا ہوتا۔ لیکن رب کتنا قوی اور عزیز ہے کہ اس نے بنو قریظہ کی یہ چال کس قدر ناکام کی اور کس برے انجام سے وہ دوچار ہوئے۔ حالانکہ جو فیصلہ جس سے کرایا حضرت سعد سے، وہ ان کے خود حلیف تھے سر۔ جو زمانہ جاہلیت میں ان کے حلیف رہ چکے ہیں۔ تو فیصلے کون کرتا ہے بھلا؟ رب کرتا ہے جو قوی اور عزیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر 27 آیت میں فرماتے ہیں کہ پھر تم دیکھو کہ رب العالمین نے کس طرح تمہیں مال اور وہ زمینیں اور وہ اسلحہ جو ان کافروں کا تھا وہ کس طرح تمہارے قبضے میں دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ آیتیں پڑھ کے سمجھ کے انسان کا کتنا دل و دماغ جھک جاتا ہے اس رب کے سامنے کہ واقعتاً قوی اور عزیز ہوئی ہے۔ سر مجھے تو لگ رہا ہے ایسے پہلے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے جیسے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، اب ذرا آپ آ جائیں نا آیت 28 پر، اور میں ترجمہ کر رہا ہوں، اور میں نے جو کچھ 26 پڑھنی ہے ابھی؟ جی 26 نمبر پڑھنی ہے آیت؟ یہ کر رہے خلاصہ بتا رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحبہ آج 28 ہی کرنی ہے۔ ٹھیک بول رہے ہیں سر، بالکل 28 کرنی ہے آج آیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دہرائی نہیں کرتے، ورنہ آپ ایسی غلطی نہ کرتے۔ آپ ذرا سنیے آیت، اور ترجمہ میں کروں گا، پھر ایک سوال ہوگا جو آپ اس کو پہلے جواب دینا ہے۔ اب یہ ڈائریکٹ خطاب ہے کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، اور وہ ہماری مائیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواجک، اپنی اہلیہ محترمہ کو بتا دو، اعلان کر دو، ان کن تن تردن الحیات الدنیا، اگر تمہیں دنیاوی زندگی پسند ہے، وہ زینتہا، اور اس کی آرائشیں، فتعالینا، تو آؤ میرے پاس، امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، تو میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں۔ یہ اس موقع پر یہ بات اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ازواج مطہرات کو کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ ذرا مجھے بتائیں نا، تاکہ آپ کو اور مجھے سمجھ آئے کہ یہ احکامات اور اس غزوہ احزاب کے بعد کیوں دیے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سر جی، جب فتوحات میں کامیابی ہونا شروع ہوئی، مال غنیمت آنا شروع ہوا، تو ازواج مطہرات نے زیادہ خرچے کا مطالبہ کر دیا۔ تو اس پر پھر جب اللہ نے یہ حکم نازل کیا کہ ان کو کہہ دیجیے کہ دنیا کی زندگی چاہتی ہیں تو ان کو کچھ دے دلا کر تو فارغ کر دیں، یعنی طلاق دے دیں، اور اگر یہ اللہ اور رسول چاہتی ہیں تو پھر ان کو ایسی زندگی گزارنی پڑے گی جیسی کہ زہد کی زندگی آپ سے یہی آپ کا ٹیسٹ تھا۔ آپ ذرا غور سے سنیں، یہ وجہ بتانا یہ کہ یہ توہین ہے ازواج مطہرات کی، جن کے سامنے وہ رول ماڈل اسوہ حسنہ موجود تھا۔ اصل میں بات سمجھیں، غور کریں، میں اب بتا رہا ہوں، سوال کریں۔ اصل میں ہوا یہ، وہ جو پہلی بات آپ نے سمجھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو ایسا غلبہ دیا کہ کافر اور یہود بے بس ہو گئے، اب ان کو سمجھ آئی کہ عسکری میدان میں تو ہم اس نبی سے لڑنے سے رہے۔ انہوں نے دنیاوی زندگی کو خوب بڑھا چڑھا کے بیان کیا، اور اس سے بڑے نادان مسلمان بھی متاثر ہوئے جب انہوں نے دنیا پرستی کو بہت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیات کے یا آپ کی ازواج کے متعلق انہوں نے بڑے بڑے الزام کھڑے، بڑے بڑے ان کو طریقے آزمانے کے لیے کوششیں کی۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت خبردار کر دیا ازواج مطہرات کو کہ یہ جو تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں نا منافقین یہود و نصارہ، ذرا ہوش میں رہنا. کیوں؟ تم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے ہو، اور ان کے کسی پروپوگنڈے میں نہ آنا. تو یہاں ان کی ذمہ داریاں ازواج مطہرات کی اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے. ان کا سٹیٹس کیا ہے کہ وہ اس نبی کی بیویاں ہیں جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ کو مثال بنا کے پیش کیا ہے. تو مسئلہ یہ تھا کہ کافروں کا جو پروپیگنڈا تھا، اب اس کی ایک بڑی واضح مثال ہے جو آپ پڑھ کے آئے ہیں. وہ کیا ہے بولا کہ پروپیگنڈے سے کچھ مسلمان بھی متاثر ہو گئے تھے. جلدی بتائیں. واقعہ عشق ہوا تھا تبھی، واقعہ عشق۔ واقع بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ واقع افق میں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیچھے رہ گئیں تو ایسا پروپیگنڈا کیا منافقین نے، اور منافق کے سردار نے، خاص کر عبداللہ بن ابی نے. یہ سب چیزیں مجھے اور آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تو لہٰذا یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ازواج مطہرات کو بالکل وارننگ دے دی کہ تمہارا درجہ کچھ اور ہے. عام مسلمان خواتین بالکل ان کا بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں، لیکن آپ کی ذمہ داری سب سے بڑھ کر ہے کیونکہ آپ بیویاں ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو منافقین کا کوئی پروپیگنڈا، کوئی چیز اگر تم اس سے متاثر ہو کر اور ان منافقین اور مشرکین کی طرح دنیاوی زندگی کا تمہیں کچھ خواہش ہے تو پھر الحمدللہ فیصلہ کر لو. اب بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جزاک اللہ سر، میں کل سے یہ جی پوچھنا سر، چاہ رہی تھی، اب بہت اچھے سے سمجھ آ گئی، تھوڑا سا ابہام تھا، جزاک اللہ سر۔ تو یہ کہنا کہ نعوذ باللہ، آپ دیکھیں اس کے سوال، یہ جب آیت نازل ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش فرمائی کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں آخرت چاہیے، دنیا نہیں چاہیے. سب نے کہا. اس لیے مفسرین کی ساری باتیں آپ سامنے لے کے اور ان کو دوڑ نہ پڑا کریں، بلکہ آپ دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ ایسا دور تھا کہ منافقین نے، یہود و نصارہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑائی تو ہو نہیں سکتی. غزوہ احزاب نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. لہٰذا اب اگر کوئی میدان باقی رہ گیا ہے جس میں ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں تو وہ اخلاق اور سیرت و کردار ہے ان کا اور ان کی بیویوں کا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑا کلیئرلی بتا دیا، یا ایہا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہو اگر تمہیں دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسْرِحْكُنَّ سَرْحًا جَمِيلًا. تو میں کچھ تمہیں دے دلا کر رخصت کر دوں. دے دلا کا مطلب یہ ہے کہ طلاق کے وقت بھی آپ کچھ نہ کچھ اپنی اہل بیویوں کو دیں، متعلقہ بیویوں کو، تاکہ دل جو ہے وہ اس طرح نفرت نہ پیدا ہو جس طرح طلاق میں آج آپ دیکھ رہے ہیں. اب اگر کوئی سوال ہو تو ضرور کریں. سر اس کا مطلب ہے کہ جو یہ اس کی تفسیر میں جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ وہ لوگ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ازواج مطہرات بھی تھی وہاں پہ، تو سر یہ واقعہ صحیح نہیں ہے پھر اس کا مطلب ہے؟ دیکھیے میری بات سنیں، حضرت ابوبکر صدیق جیسی سیرت اور حضرت عمر جیسی سیرت کو کردار جس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعمیر کیا، ان کے الفاظ سے یہ دوسرا مطلب نکالنا بڑا غلط ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس پروپیگنڈے سے وہ ضرور متاثر ہوتی ہیں، لیکن اس آیت نے ان کو پابند کر دیا
دیکھیں، اور اسی کی تائید میں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی بیٹیوں کو نصیحت کی۔ بات سمجھ آئی ڈاکٹر صاحبہ کہ نہیں؟ جی سر ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ہاں، اس میں یہ آپ ہمیشہ دیکھیں نا، وہاں بڑی کلیئرلی بتایا ہے، جب واقعہ عفق کا بیان ہوا ہے نا سورت نور میں، تو وہاں بتایا کہ بڑا سوچ سمجھ کے منہ کھولا کرو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے بارے میں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ صدیق ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ اور صفیہ حضرت عمر کی بیٹی، یہ ان چیزوں سے متاثر ہوں گی؟ نہیں سر، نہیں، ذہن تو نہیں مانتا سر، بالکل۔ اکثر بالکل، بات بھی یہی ہے، اور اسی پیرائے میں بات سمجھنی چاہیے۔ تو یہ ہے اس کا، اب سمجھ لیں کہ اس کا جو شان نزول ہے وہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے۔ پوری تفصیل سے میں نے بتایا کہ منافقین یہود و نصارہ ہوں یا منافقین ہوں یا منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی ہو، ان کے پروپیگنڈے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہناً تیار کر دیا۔ وہ پہلے سے تھیں لیکن اور مضبوط ان کو، اور ان کو واقعتاً ایک ایسا ایمان جو ہر قسم کی دنیاوی خواہشوں اور زینتوں، شیطان کی ملمہ کاریوں سے بچا سکے۔ اور واقعہ عفق کا تبصرہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں، ہم اس کو پوری طرح بیان کر چکے ہیں سورہ نور میں۔ تو یہ تھے وہ حالات کہ جن میں یہ آیات اتری، اور جو بات فرمائی گئی اس سے اصل میں مقصود یہ تھا کہ منافقین اور منافقات کو، جن کو ریشہ دوانیوں کی تار پود بکھیرے گئے تھے، لیکن وہ پس پردہ اس وجہ سے قرآن نے ان کو خطاب کر کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا۔ اور کس لاجواب پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ذرا نوٹ فرمائیں، بڑی اہم ہے یہ آیات۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو واسطہ پڑ رہا ہے دنیا میں فحاشی، اریانی اور کیا کیا ہے، تو ایک مومن عورت کو اگر اس کا ایمان ان ازواج مطہرات کے ایمان کی جھلک نظر نہ آتی ہو تو وہ کیسے ان کو فیس کر سکتی ہیں؟ مجھے بتائیں نا۔ یہ جو ہماری بہنیں امریکہ میں ہیں اور مومنہ ہیں یا یورپ میں ہیں، بتائیں مجھے کہ اگر کیا اس ایمان کے بغیر ان چیزوں سے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ایک تو بات یہ ہوئی، دوسری بات یہ ہے کہ یہ امتحان ہے زندگی، اور ازواج مطہرات کا مقام مرتبہ کچھ اور تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربان جائیے کہ ان بیویوں کے ہوتے ہوئے گھر کا سسٹم کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل سمپل، سادہ اور زہد کے عین مطابق رکھا۔ بات یہ ہے، آپ اس کو سمجھیں کہ یہ جو آئلی اور معاشرتی احکامات قرآن میں نازل ہو رہے تھے، جن ایک مثال یہ آپ کے سامنے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے نفاذ کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بصیرت عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے اپنی ازواج مطہرات سے شروع کیا، اور پھر عام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے یہ کوئی بھی سیریس مسئلہ نہیں تھا کہ اس کے نفاذ کے لیے جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کوشاں ہیں تو دیکھ لیں کہ یہ سارے آئلی قوانین، یہ سارے معاشرتی احکامات کس طرح مکمل طور پر نافذ ہوئے۔ یہ مثال کہیں نہیں ملتی کہ حالات کیا تھے۔ آج دیکھیں 75 سال ہو گئے اس ملک میں کس قدر پرسکون ماحول رہا، لیکن ہم نے آج تک، ہماری حکومتوں نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کبھی دین کے نفاذ میں سنجیدگی نہیں دکھائی۔
یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ نہیں سمجھ رہے؟ جی سر، جی سر، سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، تو اب آیت اگر 28 میں کوئی آپ کا سوال ہے تو ضرور کریں۔ تو تین فائدے بڑے ہوئے اس صورت کو، اس آیت کے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ خود ان ازواج مطہرات کو ایک عظیمت کا مقام جو تھا اس کی صحیح تشریح سب سمجھ میں آ گئی۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کا جواب سکون اور مسرت کا باعث ہوا جب انہوں نے کمٹمنٹ کر دی، اور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں تو آپ کو بہت سکون ملا کیا کہ کر دے ہو؟ یہ کس کا فون آن ہے، پلیز بند کریں۔ اور سر جی، تیس سر جی، جی، وہ میں اللہ سے بھی معافی مانگتی ہوں اور معذرت کرتی ہوں، میرے منہ سے غلط لفظ نکلا، مجھے معاف کریں۔ اچھا، اب تیسری فائدہ یہ ہوا کہ منافقین کو یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع نہیں مل سکا کہ آپ اپنی ازواج کے حقوق پورا طرح ادا نہیں کرتے اور اپنی مرضی کے خلاف زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور ہو گئیں۔ یہی وہ پڑھا رہے تھے پٹی، کہ دیکھیں یہ نبی کیسا ہے کہ اس کو اب غزوہ احزاب کے بعد کتنا سارا مال مل گیا، وہ جو بنی قریظہ گئے، اور اس سے پہلے بھی، اور پھر خیبر کی فتح کے بعد، تو یہ کیوں نہیں آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر کر رہے؟ اور جس کی آج میں ہم مسلمانوں کو سب سے زیادہ فکر ہے۔ نوٹ کریں ذرا، اپنے ایمان کو اس آئینے میں دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح مقام و مرتبہ متعین کر رہے ہیں ازواج مطہرات کا۔ آیت 29 کو دیکھیں، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَدَارُ الْآخِرَةِ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار الآخرت کی طالب ہو۔ یہ خطاب تو ازواج مطہرات کے لیے ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں، آنکھیں کھول کے پڑھیں اس آیت کو، کہ کیا ہر مومن کو کا یہی منشا نہیں ہونا چاہیے، یہی مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو نمبر ایک، کہ اس کی سب سے پہلی رضا ہو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، اور آخرت میں کامیابی۔ یہ کیا ہر مومن کا مطمئن نہیں ہونا چاہیے؟ بتائے نا۔ جی بالکل سر جی، بالکل صحیح۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اگر ہم واقعی ان کو سمجھیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ کاش کاش قرآن پڑھنے والا یہ سمجھتا کہ وہ جنت جو مجھے ملے گی نا، اس میں کیا نہیں ہوگا، کون سی آسائشیں ایسی کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں وہاں پوری ہوں گی۔ کھانا پینا رہنا، حتیٰ کہ آپ کا ساتھی کیسا ہوگا، اس کی ساری خوبیاں اور اس کی شانیں بیان کر دی۔ تو اب کیا میں اور آپ اس عارضی دنیا جس میں اللہ چاہے تو ملتا ہے، نہیں چاہے تو نہیں ملتا، لیکن اس کافروں کو وہ زیادہ دیتا ہے، تو کیا ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں اور اس آخرت کی دائمی اور ابدی لاجواب زندگی کو بھول جائیں؟ نعوذ باللہ۔ تو یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کی رضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور آخرت میں کامیابی۔ لکھ لیں۔ اب وہاں تو بتایا نا کہ تم میں سے جو محسنات ہوں گی ان کا درجہ کیا ہوگا۔ آج 30 میں بتایا، یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، من یات منکم بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب الضعفین، تم میں سے جو کسی صریح فوش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ یہ ہے تنبیہات
کہ آپ محسنات کے درجے کو پہنچنے کے لیے ان چیزوں سے تمہیں مکمل اجتناب کرنے کا. اور وکان اللہ ذالک علی اللہ یسیرا، اور اللہ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے. کیوں؟ نیک اعمال کا بدلہ دینا اور بڑھا چڑھا کے دینا اپنے فضل کے ساتھ، وہ تو اللہ کا ہے ہی ہے، لیکن جو برے کام کرے گا، جس میں جتنی برائی ہوگی، اللہ اس کو اتنی ہی سزا دے گا. اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. کیوں؟ اللہ نے کوئی ایڈیشنل بندوبست نہیں کرنا، اس نے صرف حکم جاری کرنا ہے، اور فرشتے اس کی پورا کرنے کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے. تو یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے نا، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ کہ تم میں سے کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ رسول کی زوجیت میں ہونے کے سبب سے تم میں سے کسی کو سزا دینا اللہ پر ذرا بھی شاک گزرے گا. اللہ کا قانون بے لاگ ہے، وہ کسی کے ساتھ کسی نسبت اور تعلق کی بنیاد پر کوئی رعایت نہیں کرے گا. اور یہ کتنے جاہل ہیں ہمارے لوگ، مسلمان بھائی، جو کہتے ہیں کہ فلاں پیر بخشوا لے گا. اللہ اکبر، کیا گھڑ رکھی ہیں بے وقوفی کی باتیں اس رب کے بارے میں جو انسان کو ہر بات اس کو دل کے وسواس کا بھی پتہ ہے، اور کنٹرول ایسا کہ ابھی آپ نے دعا پڑھی ہے کہ اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک و ناصیت بیدک. تو میں اللہ تعالیٰ کے ایسے کنٹرول میں ہوں کہ کوئی اور سوچے سمجھے بھی نہیں سکتا کہ اللہ کا کتنا زبردست کنٹرول ہے اس پر، سانس کا محتاج ہے. تو یہ تھا اللہ کا کی بتائی ہوئی راستہ، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی انتہائی اطمینان بخش ہو گئی. کیوں کہ آپ کی ساری ازواج مطہرات جو تھیں، انہوں نے اس اللہ کے رسول سے وعدہ کیا اور پکا سچا وعدہ کیا. لہٰذا یہ آیت 28 اور 29 جو ہیں، بڑے غور سے پڑھیں، سمجھیں، تاکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر اسی طرح عمل کریں جس طرح ازواج مطہرات نے کیا ہے. سر جی یہ جو لفظ ہے بفاحشۃ مبینات، اس کو تھوڑا واضح کر دیں. کیا؟ بفاحشۃ مبینات. آپ ان چیزوں کو کیا نہیں سمجھتے کہ فواحش اور مبینات، فواحش تو وہ سارے کام ہیں جو شہوات کے نتیجے میں انسان کرتا ہے، اور مبینات واضح کھلی ہوئی جس کا آج انسان ارتکاب کر رہا ہے، حکومتیں اس کی سرپرستی کر رہی ہیں. آپ کے جب بھی قرضے دیتے ہیں تو آپ کے لوگوں سے لکھواتے ہیں کہ آپ اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں یہ چیزیں نافذ کریں گے جو فحاشات مبینات ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی، جزاک اللہ. لہٰذا اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آیت 31 میں کس قدر واضح ارشاد فرما رہے ہیں، اور سنت الہی وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، تم میں سے جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے گا، یعنی اب بیویوں سے کہا جا رہا ہے، نُؤْتِیہَا أَجْرَہَا مَرَّتَيْن، تو اس کو ہم دوہرا اجر عطا فرمائیں گے. کہ نبی کی بیویاں ہو کے کس قدر قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق زہد والی زندگی اختیار کر رہی ہیں، دنیا کی سختیاں اس لیے برداشت کر رہی ہیں کہ آخرت میں انعام ملے گا. تو اللہ کہتا ہے میں دوہرا انعام دوں گا ایسے لوگوں کو. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے. یہ رزق کریم کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں. سر حلال بھی ہو اور اللہ کے حکم کے مطابق حاصل بھی کیا گیا ہو، کیا بات حرام کر کی رہے تمنا. جنت کی نعمتیں. جنت کی نعمتوں کو. یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، یہ دنیا کے لیے ہے. جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ بڑے جو سارے جنتی پہنچیں گے نا، وہ نعمتیں ان کو اس طرح پیش کی جائیں گی بڑی عزت کے ساتھ.
یہاں تو آپ کو حلال کمانا، اس کو حلال طریقے سے خرچ کرنے کے لیے ایک آزمائش ہے نا دنیا۔ آخرت جو ہے وہ رزق کریم ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش، اور پوری عزت کے ساتھ، پوری تعظیم کے ساتھ۔ آپ سوچیں کون لوگ ہوں گے جو وہ سرو کر رہے ہوں گے وہاں، قرآن نے بتایا ہے، اور وہ نعمتیں کیسی ہوں گی۔ جنت کی شراب آپ نے نہیں دیکھا، میں نے یورپ اور امریکہ میں دیکھا ہے کہ یہ شراب کی لعنت کس قدر بری ہے، آدمی کا عقل معاف ہو جاتا ہے۔ وہ ماں اور بیوی میں تمیز کرنا کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن جنت کی شراب، اللہ کہتے ہیں کہ کبھی بہکے گا نہیں انسان، اور کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس قدر ان چیزوں کو بہترین بنایا ہے، اور باعزت طریقے سے پیش کی جائیں گی۔ کوئی سوال آیت 31 کے بارے میں؟ آیت 32، یا نساء النبی، ڈائریکٹ خطاب ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویو، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ کیا مطلب ہے کہ نبی کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں؟ جلدی بتائیں۔ ساری امت کے لیے نمونہ ہے، اور ازواج کیا محترات بات مثالی کر ہیں۔ رہی ہیں، کیا بات کر رہی ہیں؟ عام عورت کی طرح نہیں ہو۔ عام عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو آزادیاں بتائی ہیں، اس سے بہت کم آزادیاں نبی ازواج مطہرات کو حاصل ہیں۔ وہ جس زہد کی زندگی ان کو اختیار کرنے کے حکم دیا جا رہا ہے، آپ سن چکے ہیں، اور اگر وہ اس پر عمل کریں گی آخرت کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی ممد و معاون ثابت ہوں گی، تو ان کے لیے کہا رہا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقین، تو اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تغضان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اللہ اکبر۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو۔ کیوں؟ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ساری الذی فی قلبہ مرض، تاکہ وہ جو دل میں مرض ہے، جس کے وہ جو دل اللہ کے لیے پاک اور صاف نہیں ہے، وہ کوئی بری آپ کی آواز کی لوچ سے وہ اس کے دل میں برا خیال نہ آئے، لہذا بات کرو تو بالکل صاف سیدھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ کیوں فرما رہا ہے کہ میں 2 اجر دوں گا؟ یہ زندگی ان کے لیے عام عورتوں سے زیادہ بڑا امتحان ہے۔ وہ نبی کی بیویاں ہیں، وہ نبی پوری امت کا قیامت تک کے لیے نبی ہے، اس کی عالمگیر نبوت ہے۔ ہر آدمی جو پیدا ہوگا قیامت تک، اس کے لیے نمونہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا مقام و مرتبہ کو دیکھیں کہ ان خواتین کا، ان ازواج مطہرات کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس وجہ سے کہ وہ اس ہستی کی بیویاں ہیں جو پوری دنیا کے لیے رول ماڈل ہے، قیامت تک کے لیے۔ تو یہ جو لفظ ہے نا، فی قلبہ ہی مرض، مرض سے مراد کینہ، حسد ہے، جو اشرار منافقین حضرت کے خلاف اپنے دلوں میں رکھتے تھے، اور جس کے سبب رات دن ان کی کوشش یہ تھی کہ آپ کی ازواج مطہرات کو کسی طرح بدنام کریں۔ اس گروہ کے سرغنہ نے عفق کا معاملہ فتنہ گڑھا تھا۔ شاباش، کوئی سوال ہو؟ بہت اہم آیات ہیں، اور ہمارے اپنے لیے کہ ہم اپنے ایمان کا ذرا اس معیار سے وہ کریں محاسبہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے آیت 33 میں دیکھیں، وَقَرْنَا فِي بِيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔ یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ بس باہر پھر رہی ہیں مارکیٹ میں، اور پھر فرمایا لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی،
اور سابق دور جاہلیت کی سج دھج نہ دکھاتی پھر وہ۔ آج آپ میک اپ کے لیے دیکھ رہے ہیں، آپ نے، میں نے وہ مناظر دیکھے ہیں یورپ اور امریکہ میں کہ اگر ان خواتین کو بغیر میک اپ کے دیکھیں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے تو اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے۔ اللہ نے جو جسم کی، خاص کر چہرے کی جلد کو اتنا نرم و نازک بنایا ہے، انہوں نے کیمیکل لیپ لیپ کر اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے۔ اور آج آپ یہ پورے مسلمان ملکوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور سب سے پہلا کام کیا کرو، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ عمل جو مجھے اور آپ کو دن میں 5 وقت اگر ہم نے اپنی اقامت صلاۃ ادا کی ہے، اس کے ظاہری اور باطنی، تو یقین مانیں یہ نماز مجھے ہر قدم پر میری رہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے یہ وہ پہلا عمل ہے جس کو اللہ نے کہا کہ میں حساب بھی پہلے لوں گا۔ وَآتَيْنَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والی ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مال سے محبت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں رکھی ہے، اور جو زکوٰۃ اور انفاق کرتا ہے وہ دراصل اس بات کا زندہ ثبوت دیتا ہے کہ اسے مال سے محبت نہیں بلکہ دینے والے اللہ سے محبت ہے، جس کی رضا کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے۔ پہلی بات اقمنا الصلاۃ، دوسری بات وآتینا الزکاۃ، یہ دوسری نہیں ہے بلکہ پہلی بات ہے وقرن فی بیوتکن، کہ گھروں میں ٹکی رہو۔ نمبر 2، سر جی اس کو تھوڑا واضح کر دیں، کیونکہ آج کی عورت گھر میں نہیں ٹکتی۔ دیکھیے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، نہیں ٹکتی نا تو وہ اس کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ بلا ضرورت عورت کو بغیر محرم کے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، یہ اللہ اور رسول کا فیصلہ ہے۔ جب وہ کھلی بازار میں پھرتی ہے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، وہ کس قدر ان کے دل بگڑتے ہیں، وہ کتنی خرابیوں کا باعث بنتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو گھر سے باہر نکلنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گھر کے اندر رہیں، جتنے کام آپ کر سکتی ہیں کریں، اپنے جسم کا، اپنی صحت کا خوب خیال رکھیں، جو حلال طریقے ہیں۔ اس پہ اگر کوئی بات کرنی ہے تو ضرور کریں۔ پہلی بات کہ گھروں میں ٹکی رہو، دوسری بات کہ جاہلیت کے زمانے کی میک اپ نہ کریں، تیسری بات نماز قائم کریں، چوتھی بات زکوٰۃ ادا کریں، پانچویں بات وَآتَانَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ سبحان اللہ سر جی، کیا پیاری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دی ہیں، اور جو پہلے لوگ عورتیں تھیں وہ بہت ان باتوں پہ عمل کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے میری امی کبھی بازار نہیں گئی تھی زندگی میں، جیسے آج کل عورتیں پھرتی ہیں، اور ہماری آج کل کی عورت تو اس چیز پہ فخر کرتی ہے کہ وہ باہر جائے۔ وہ تو جو گھر بیٹھی ہے تو جاہل ہے، باہر جو نہیں گئی تو اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو کس قدر اللہ جہالت ہے، جو پڑھی لکھی ہے اللہ وہ اپنے تعالیٰ آپ۔ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ عورتوں کا باہر نکلنا، یہ مخلوط محفلیں، انہوں نے دنیا کو عذاب بنا دیا ہے۔ اب آپ اس کی لمٹ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ امریکہ جاتی ہیں، کاش آپ کا یونیورسٹیز میں جانا ہو تو یہ بچیاں کس قدر، ان بیچاریوں کے حال یہ ہے کہ وہ خامن ڈھونڈنے کے، ماں باپ، کوئی فیملی سسٹم نہیں رہ گیا، وہ بچیاں بیچاری لڑکوں کے دھوکے میں آ کے شادیاں کر لیتی ہیں، وہ ایک سے دوسری شادی کرتا ہے، پھر تیسری لڑکی کے پیچھے بھاگتا ہے، اور اس طرح یہ معاشرہ، یہ جو بازار میں کھلے پھرنا اور پھر اپنے آگے بڑھتے چلے جانا اور پھر معاشرے کا اس طرح آزاد ہو جانا، یہ بڑی تباہی کا باعث ہے۔ سر آج یورپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہاں یورپ میں بھی یہی کچھ ہے، بالکل سیم جیسے آپ بتا رہے ہیں یہی کچھ ہے ہوا اور ہو بھی رہا ہے یہاں پہ نا۔ بہت سر جی، میرے کتنے جاننے والی ہیں جو بیچاری اس چیز میں پھنس کے تو بیٹھی ہیں، ان کے بچے سنبھال کے، اور زندگی ان کی اجیرن ہو گئی ہے۔
تو یہ 5 باتیں ذرا نوٹ فرمائیں کہ میرے اور آپ کے لیے اور ہماری بیویوں بہنوں ماؤں کے لیے کتنی اہم ہے۔ اس کے بغیر یہ 5 کام اگر مسلمان معاشرے کی عورت نہیں کرے گی تو فساد پھیلے گا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، بے شک اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت تم سے گندگی کو دور کرے، تمہیں پاکیزہ بنائے۔ تو دیکھیں گندگی دور ہوگی، اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب اگر نہیں کرے گا تو انسان برائی سے دور رہے گا، پاکیزگی حاصل کرے گا۔ وَيُطْهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے کہ تمہارے سیرت، کردار، سر جی اخلاق، عبادات۔ یطہرکم تطہیرا، یطہرکم، ٹھیک، جزاک اللہ، یطہرکم تطہیرا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس قدر یہ ہدایت قیمتی ہے۔ کاش میں اور آپ اور ہماری مائیں بہنیں سمجھ کے پڑھیں اس کو۔ یہ جو لوگ سمجھ نہیں رہے نا، آپ دیکھیں کہ معاشرے میں اگر یہ عورت 5 کام نہ کرے جو یہ آیت 33 میں ہے، تو آپ خود سوچیں کہ وہ معاشرہ کتنا گندا ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج مسلمان معاشرے کو دیکھ لیں آپ، یہ ہے ایمان کے تقاضے، اور اس سے آپ کے اندر طہارت اور پاکیزگی اور تزکیہ آئے گا۔ کوئی سوال ان آیت 33 کے بارے میں؟ الحمدللہ سر۔ جزاک سر جی اللہ۔ ایک بات کر سکتی ہوں یہاں پر؟ سر جی ایک فرقہ ہے ہمارے یہاں کے جو ازواج مطہرات کو جو ہے وہ اس میں اہل البیت میں نہیں شامل کرتا، تو لیکن یہاں پر اہل البیت خاص طور پر ان کے لیے استعمال کیا گیا اللہ کی طرف سے۔ دیکھیں اس طبقے کو چھوڑ دیں، مجھے یہ بتائیں کہ اگر بیوی اہل البیت بیت میں نہیں ہے تو کون اور کون ہو سکتا ہے؟ بتائیں نا مجھے۔ جی سر جی ایسے ہی ہے۔ اس لیے ان طبقے کو نام لیے بغیر لوگوں کو بتائیں کہ نبی کریم یہ آیتیں ہمیں بڑا کلیئرلی بتاتی ہیں کہ اہل بیت کون ہے، اور اہل بیت ہونے کا حق ادا کرنے کے لیے کیا اپنے اندر صفات پیدا کرنی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آگے آئیں نا ذرا آیت 34 میں، وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، تو ان کو یاد کرو، ان کو یاد رکھو۔ اچھا، آیات اللہ تو سمجھ میں آ گئی، قرآن ہے۔ حکمہ کیا چیز ہے؟ قرآن جی، حدیث، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن اور حدیث، کیوں کہ حکمت کی باتیں اللہ سب سے بڑا صاحب حکمت نبی ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہیں وہی حکمت ہیں۔ تو یہاں ان ازواج مطہرات کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ ضرور کریں، اور اس میں جو آیات ہیں ان کو یاد رکھیں۔ کیوں؟ یہ وہ ایمان کو پکا کرے گی، یہ آپ کو وہ جو 5 آپ پچھلی اپنائیں گے نا کہ گھروں میں ٹک کے رہو، اور پھر ساری وہ نماز روزہ وغیرہ، تو اگر وہ کرو گی تو پھر اس کرنے کے لیے جو چیز معد و معاون ہے وہ ہے آیات اللہ والحکمہ، قرآن و حدیث کے اندر جو احکامات دیے گئے ہیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، وہ جو اللہ حکم دے رہا ہے نا یہ سارے ازواج مطہرات کو اور عام مومنوں کو دوسری جگہ پہ، وہ اللہ کون ہے؟ لطیف، بڑا باریک بین ہے، وہ چیزوں کو بڑی انالیٹیکلی اور مائکرو ڈیٹیل میں دیکھتا ہے۔ خبیرہ، وہ باخبر ہے ہر آن اور ہر لمحہ، لہٰذا اسی کے احکامات جو ہیں وہ زبردست ہیں، کیونکہ وہ لطیف بھی ہے، باریک بین بھی ہے، مائکرو ڈیٹیل میں چیزوں کو سمجھتا جانتا بھی ہے، اور خبیر بھی ہے۔
सर जी आयत 34। सर जी जी सवाल ये था कि ये भी मुराद लिया जा सकता है ना कि वही का नुज़ूल जो होता था वो अज़वाज मुतहरात यानी कि हज़रत आयशा के सामने उनके पास भी होता था जब आप होते थे उनके पास, ये भी मुराद लिया जा सकता है इससे। आप ये बिल्कुल गलत बात कह रही हैं। अच्छा ये आप ऐसा बात कर रही हैं जैसे मैं समझने वाला समझे कि शायद वही उतरती ही उसी वक्त थी जब आप हजरत आयशा सिद्दीक़ा के पास आते थे। भाई कभी ऐसा हुआ भी है, और वही जनरली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा के दरमियान भी आई नाजिल हुई है। जी सर जी। तो उसका इससे क्या ताल्लुक है? यहाँ तो कहे वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, और आप इसको एक ऐसी बात से रिलेट कर रही हैं जिसका इससे ताल्लुक नहीं बनता। जी सर। आगे जो अल्लाह की सिफत आती है ना, उसको समझें। इन्नल्लाह काना लतीफ़न खबीरा। हमारी मेरे और आपके अमाल को भी अल्लाह बड़ी बारीक बीनी से देख रहा है, और वो बाखबर है हमारे दिलों में क्या ख्यालात और वसवसे आ रहे हैं। इसलिए हम उन शैतान को दूर रखें, ताऊज़ पढ़ें। हम आखिरी 3 सूरतें जो हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास, उनको कसरत से पढ़ें। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें इन चीज़ों से निजात देंगी कि हम शैतान का शिकार हो सकते हैं। कोई सवाल आयत 34 के बारे में? अब जरा आइए ना आयत 35 पे। आपके सामने कुरान ने एक बिल्कुल आईना रख दिया है। ये आखिर पे पहले आखिरी आयत पढ़े ना, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतम व अजरन अज़ीमा। जिसका ऊपर जिक्र हुआ है, अल्लाह ताला फरमाए उनके लिए अल्लाह ताला ने क्या तैयार कर रखा है? मग़फ़िरतन। उनसे जो भी छोटी मोटी लग़ज़िश होगी, उन्होंने तौबा की, अल्लाह माफ़ कर देगा। व अजरन अज़ीमा, अजर अजीम। किस हस्ती के मुताबिक? अल्लाह ताला की जो अजर अजीम वो फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये कौन लोग हैं जिनको अल्लाह उनकी मग़फ़िरत भी फरमाएगा और उनको अजर अजीम से भी नवाजेगा? ये वो लोग हैं जो ऊपर आप मैं पढ़ता हूँ और आप, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, आगे साथ पढ़ लेते हैं, वल मोमिनीन वल मोमिनात, बेशक फर्माबरदार मर्द और फर्माबरदार औरतें, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें। ये कौन लोग हैं? मैं और आप जब तक इसको समझेंगे नहीं ना, बात, अगर आपने आज के मुसलमान और आपके मर्द औरतें और मोमिन औरतें और लेना है, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? हमारे ना हम मुस्लिम हैं कि पूरी तरह अल्लाह के फर्माबरदार हों, ना हम मोमिन हैं कि हमारा ईमान बिल्कुल ऐसा हो जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। तो अगर ये दो चीज़ें हैं कि आप 100% फर्माबरदार हैं और आपका अकीदा तौहीद रसालत और आखरत पक्का और सच्चा है जैसे, तो फिर अल्लाह कहते हैं कि ये हैं वो दो। और तीसरा वो कानितीन व कानितात, और वो जो मुती और फर्मा बरदार हैं। कैसे मुती और फर्मा बरदार, जल्दी बताएं। समीना व ताना, जैसा अल्लाह और क्या अल्लाह के बात कर रही हैं, क्या बात कर रही हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा। कानितीन वल कानितात, जैसे खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहहारात अभी पढ़ रही हैं, वो जिस तरह वो फर्माबरदार थे, जिस तरह सहाबा और साहबियात फर्माबरदार थे, यहाँ ये मतलब है उसका समीना व अताना। भाई वो आपके लिए जो समझता है समीना व अताना, उसकी जिंदगी मुख्तलिफ है, और जो जबान से सिर्फ कह देता है उसके कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो कानितीन वल कानितात की बात समझ में आ गई। वस्सादिकीन वस्सादिकात, और रास्तबाज मर्द और रास्तबाज औरतें। ये रास्तबाज का मतलब क्या है भला? यहाँ जल्दी बताएं। सर, आई ईमान थिंक की बिल्कुल तस्दीक ठीक है। करने वाले सबसे पहले, और
آپ لفظی ترجمہ مت کریں تاکہ لوگوں کو ہم دکھا سکیں کہ یہ ہے راست باز. خود آیت نبی 20 میں کریم تھوڑا صلی سا اللہ معاف. علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات، تاکہ لوگوں کے سامنے نمونہ آئے. منہ مل بات مت کریں. تو راست بازی کی مثال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ اور صحابیات ہیں، امہات المومنین ہیں. تو ان کی طرح جو صادق اور صادقات ہوں گے، والصابرین والصابرات. اللہ اکبر اللہ. جلدی سے بتائیں یہاں صابرین سے مراد کیا ہے اور صابرات سے مراد کیا ہے؟ جو اللہ کے دین کے لیے ہر مشکل پر صبر کریں، جو اللہ کے دین کے لیے قربانیوں پر صبر کریں، اور وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کو صابرین اور صابرات کہتے ہیں، جو اللہ کے لیے صبر کرنے والے. اور اس راستے پر چلیں گے، مشکلات آئیں گی اور صبر لازمی ہے. ایک حدیث میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی دو حالتیں ہیں، ایک صبر اور ایک شکر. نعمتوں کی کمی اس کو صبر پر سے آزمایا جاتا ہے، اور نعمتوں کی فراوانی سے اس کو شکر کے لیے آزمایا جاتا ہے. ایک ایک بات کو سمجھیں، یہ بڑی اہم اصطلاحات ہیں. ثواب کے لیے قرآن کو نہ پڑھیں، قرآن کو سمجھ کر ہدایت اخذ کرنے کے لیے. سر جی میری ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آیات ہیں ہم اس کو منڈے والے دن تفصیل سے کریں، یہ بہت بہترین ہے. یہ لفظ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ایسے پڑھ کے گزر جانے والے نہیں ہیں. تو اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے سرتاج صاحبہ. آپ کو میری گزارش یہ ہے کہ آپ بھی پڑھ کے آئیں تاکہ آپ سوال کر سکیں، اور میں ان کو کھولوں گا آپ کے سامنے، تاکہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، کیونکہ وقت کی کمی کے باعث ہم ان چیزوں کو ذرا جلدی میں کریں گے تو حق ادا نہیں ہوگا. تو آج 35 جو ہے انشاءاللہ کل کریں گے اور آپ پڑھ کے آئیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ سر جی کل سنڈے ہے نا، کل تو اللہ حدیث پاک کی آپ کو کلاس ہے، جزائے خیر منڈے دے. کو انشاءاللہ. منڈے کو انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ کو ایک دن ہے. سیرت کی کلاس آپ میں سے ہر آدمی اٹینڈ کرے، اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیرت سے جو ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے نا قرآن کو سمجھنے میں، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو سمجھ کے پڑھ رہا ہے. اب سارا سر جو یہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ ساری سیرت سے اگر ہم پڑھیں گے نا تو بالکل ایک ایک آیات وہاں پہ فٹ بیٹھتی ہے اور ہمیں سمجھ بالکل بھی آپ آتی نے ہے. سعدیہ بالکل ٹھیک کہا. کاش ہم اس چیز کو سمجھ کے اور اس کا حق ادا کریں. آیت 28 کا میننگ ہم وہی لیتے تھے جیسے لکھا ہوا ہے، سمجھ میں جیسے آ رہا ہے. تو یہ تو آج پتہ چلا ہے کہ یہ اس طریقے سے تھا، ورنہ بظاہر جیسے مطلب سمجھ آ رہا ہے ویسے ہی لے رہے تھے. بس تھوڑی سی عقل جو اللہ نے ہمیں دی ہے نا، اس کو ہم استعمال کریں تو انشاءاللہ چیزیں بہت کلیئر ہوں گی. سر آج آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ تھوڑے سلو لگ رہے ہیں. نہیں الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے. آپ دعائیں کیا کریں کہ اللہ نے اس عمر میں ایسی صحت دی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوششیں کر رہے ہیں. سر جی میں نے یہ اللہ کچھ پاک آیات آپ کو نہیں کی، میں بہت دیر سے آئی ہوں بہت کیونکہ اچھا میرے جزائے خیر دے. اللہ پاک اسی طرح سلامتی کے ساتھ زندگی، تندرستی والی زندگی دے. آمین آمین. خیر وہ کل میرا پورا انٹرنیٹ ہی نہیں تھا پورا دن، اس وجہ سے آؤٹ آف ٹچ تھی. تو ایک دن کی غیر حاضری سے بھی بندہ کتنا پیچھے رہ جاتا ہے. کوئی بات نہیں، آپ انشاءاللہ وہ آڈیو سن لیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی بہت ساری تشنگی دور ہو جائے گی. جی سر انشاءاللہ. جی سر جی میری بھی یہ کچھ آیات رہ گئی ہیں. میرے میاں کی سرجری ہوئی ہے اور میرا دماغ چکرا رہا ہے. میں ساری رات جاگی ہوں، مگر مجھے وہ بے چینی تھی کہ میں کلاس کیسے. کل تو میں ہاسپٹل میں، جب آپ نے روکی نا کلاس تو میں نے بڑی جلدی میں نے رب کا شکر ادا کیا کہ وہ کیسے نظام کر دیتا ہے. آپ نے اس مقصد کے لیے روکی اور میں نے ہاسپٹل جانا تھا. میں یہ کر کے تو فوراً چلی گئی، اور پھر ابھی الحمدللہ رہا نہیں جا رہا تھا تو میں نے کچھ آیات میری رہ گئی ہے. 28 میں نے نہیں سنی، 29 سے میں نے کھولا ہے.
آके तो मैंने कहा मैं जो सुन सकती हूँ वो तो मैं सुन लूँ, तो अल्लाह का मेरे का बड़ा एहसान है, तुमने ये सुन लिया, और बाकी मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितना हम उसका शुक्र अदा करें कम है। आप भी दुआ करें मेरे मियाँ को, अल्लाह ताला जल्दी शफा याब करे, मेजर आमीन सर्जरी में सब। आमीन आमीन आमीन, हम सब दुआ करते अल्लाह ने हैं। सेहत कामिल और आजला दे, आइला अल्लाह था। उनको लंबी आमीन जिंदगी आमीन जज़ाकल्लाह। हम सबको अल्लाह सलामती वाली जिंदगी दे, ईमान आमीन आमीन तुम आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन सुम आमीन। अल्लाह पाक आपको भी और हम सबको जो आपसे जुड़े हुए हैं सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, और जो इस दुनिया से चले गए उनको बख्श दे परवरदिगार, माफ कर दे, आमीन और हम लोगों की खताओं को माफ कर दे, हम लोगों की तौबा को कबूल फरमा ले। आमीन।